کو اللہ پاک نے سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں میں یہ بھیجا۔ یہ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہ زندگی ہماری ایک مسافر کی طرح، جیسے راستے میں چلنے والا مسافر جو ہے تھوڑا آرام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر آگے سفر کرتا ہے۔ مسافر کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی جو ہے مسافرانہ زندگی ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے یہ اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے۔ اس دنیا میں نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ ہر نکلنے والا سورج، ہر ڈلنے والا سورج ہمیں اپنی دنیا سے دور کرتا ہے اور اپنی موت اور اپنے قبر کے قریب کرتا ہے۔ روزانہ ہم اپنی قبر کے قریب جاتے ہیں۔ کہتے ہیں روزی اور موت دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ روزی انسانوں کی ختم ہوتی ہے، موت پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی کسی گھر میں مر جاتا ہے تو گھر والے رونا شروع کرتے ہیں۔ بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں، محلے والے روتے ہیں، رشتے دار روتے ہیں، آدمی کا انتقال ہوتا ہے۔ تو موت کے لینے والے جو فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں روتے ہو؟ یہ اپنی روزی پوری کر چکا، اپنی زندگی کے سانس پوری کر چکا ہے۔ مجھے تو جو ہے اس گھر میں بار بار آنا، یہاں تک کہ تم سارے لوگ ختم ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر یہ فرشتے کی آواز کو گھر والے سن لیں، بجائے مرنے والوں پر اپنے کو رونا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ دنیا میں کتنے ہی دن زندہ رہیں، ایک دن موت آنی ہے۔ اللہ سے نبی سے کہتے ہیں آپ دنیا میں جتنے بھی دن زندہ رہیں ایک دن مرنا ہے، اور آپ جس قسم کا عمل کریں گے بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جس سے آپ محبت کریں گے ایک دن اس سے ضرور جدا ہونا ہے۔ اس لیے موت آتے ہی بیوی اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، گھر والے، رشتے دار، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ موت کے ساتھ یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بیچارہ اکیلا قبر کی تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کر دیتے ہیں، ایک طرف سے باپ نے مٹی پڑی، بھائی نے مٹی پڑی، رشتے داروں نے پڑی، قبر کا ڈھیر ہو گیا، سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس آئے۔ یہ ہماری زندگی کا انجام ہے۔ ہماری زندگی کا انجام موت ہے، اور ہماری زندگی کا انجام قبر ہے، اور ہماری زندگی کا انجام آخرت ہے۔ لوگ اس حالت میں قبروں میں پڑے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی ملاقات نہیں کر سکتا، ایک بھائی اپنے بھائی کی ملاقات نہیں کر سکتا، ایک دوست اپنے دوست کی ملاقات نہیں کر سکتا، ایک ماں اپنے بیٹے کی ملاقات نہیں کر سکتی۔ ایسی حالتوں میں یہ قبروں میں پڑے ہیں، تنہائیوں میں پڑے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، جن کے لیے رات دن برابر ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں۔
یہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ قبروں میں پڑے گا، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بجلی اور کنگھوں میں رہنے والے اور راحت و آرام میں رہنے والے، نوکر اور خادموں کے درمیان میں جہاد کرنے والے، ان کو زمینوں پر پڑے ہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی آرام اور راحت کی چیزیں نہیں، ایسے ہی زمین پر گئے پورے پڑے۔ یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا انجام ہے۔ ہمیں بھی موت آنی ہے اور موت کے ساتھ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اور ہمیں اس آخرت کی تیاری کے لیے جس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے کھانا اور پینا اور کپڑے اور مکان کی فکر کرتے ہیں، اس میں ہمیں ایک فکر کرنی ہے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی۔ زندگی کا بڑا زمانہ چلا گیا، کسی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے۔ ہماری جوانی نے ہمارے بڑھاپے کو بدل لیا ہے، ہمارے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، گھٹنوں میں درد ہونے لگا، آنکھوں میں کمزوری آ گئی۔ یہ موت کی علامات ہے کہ موت کا سگنل آ چکا ہے۔ جب اس کی تیاری کرو بھائی، اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ایک علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ میت کب نکالی جائے گی؟ کہا تو شام کو نکالیں گے۔ لوگ اپنے گھروں میں چلے۔ دوپہر میں دیکھا کہ ایک جنازہ ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کہتے ہوئے شام کو نکالیں گے، جوہر میں لے کر آئے۔ وہ میت تو وہی پڑا ہے، لیکن جس نے صبح میں بات کہی تھی کہ میت کب نکالا جائے گا، اس کا میلہ ہے۔ موت کا کوئی وقت، ایسی موتوں کو دنیا نے دیکھی ہے، ایسی موتوں کو دنیا نے دیکھی ہے کہ دولہا گھوڑے پر سوار ہے، لوگ چل رہے ہیں، عورتیں چل رہی ہیں، مرد چل رہے ہیں، دولہا چل رہا ہے، دوست برادر چل رہے ہیں۔ جیسے دلہن کا کرایا ہے، دولہا کہتے گھوڑے پر سے نیچے گرا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس گھر سے دلہن کی ڈولی اٹھنی تھی، اس جگہ سے اس دلہے کا جنازہ اس امت کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی دنیا میں شادی میں مشغول ہے، لہو و لعب میں ہے، اور اس کا موت کا وارنٹ وہاں سے جو ہے نکل چکا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ میری آج کی رات کو قبر کی رات ہے۔ بندے نے ایک آدمی جو ہے باہر ملک سے نکاح کرنے کے لیے آج نکاح ہوا ہے۔ میاں جی گئے 5 اسٹار ہوٹل میں، اس دولہے صاحب نے کہا میرا فائل ہو رہا تھا، گیا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ۔ اس دولہا نے کہا دیکھو میرا شوہر اندر ہے، دروازے پر توڑ دیا گیا کہ اندر میں آج نکاح ہوا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ میری آج کی رات کو قبر کی رات ہے، اسے معلوم نہیں۔ یہ دنیا کے کھیل میں مشغول ہے۔ ہم غافل ہیں موت سے، لیکن موت غافل نہیں۔ زندگی کی انتہا موت ہے، اور موت کے ساتھ یہ تمام ظاہری شکلوں کو اور یہ تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں چلے جانا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا انجام ہے۔ ہر نکلنے والا سورج، ہر ڈھلنے والا سورج ہمیں اپنی دنیا سے دور کرتا ہے، اپنی موت اپنے قبر کے قریب کرتا ہے، روزانہ موت کے قریب جاتا ہے۔ بتاؤ اس پہ یہ کیا دیا ہے؟ جس دنیا میں 50 سال 60 سال رہنا ہے، اس کے لیے تو رات دن محنت، رات دن فکریں، اسی کی محنت، اسی کے لیے تھکنا، اسی کے لیے اپنا جان مال لگانا، اور جس قبر میں موت سے لے کر قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے میری کیا نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے نبی کا امت میں ہوں۔
دین جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے دین عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے دین میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ دین جو دنیا میں جو وجود میں جو آیا ہے یہ مردوں کی اور عورتوں کی اجتماعی قربانی پر اللہ پاک نے دین کا وجود دیا ہے۔ اس وقت دنیا میں 20% مرد ہے، 30% عورتیں ہیں، 30% بچے ہیں، 30% عورتیں اور 50% بچے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کا مجموعہ 80% کا ہے۔ اگر مردوں پر محنت کی گئی اور مردوں میں اگر دین آیا تو 20% دین کا آ جائے، اور عورتوں میں دین آیا بچے جو کہ ماں کے پاس رہتے ہیں، ماں کی فکروں کا اثر لیتے ہیں، 80% دین دنیا میں ہے۔ یہ جتنے گوشت بنے، خطوط بنے، ابدال بنے، ان کی ماں کی فکروں کا اثر ہے کہ بڑے ہو کر بہت اونچے درجے پر پہنچ گئے۔ بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ماں نے ان کو سچ بولنا سکھایا تھا کہ دیکھو بیٹا سچ بولا کرو، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوں نے جماعت کو لوٹ لی۔ آپ چھوٹے تھے، ڈاکوں کے سردار کے پاس گئے، کہا میرے پاس بھی تو مال ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا آپ نے بتا کیسے بتا؟ کہا میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے کہ دیکھو بیٹا سچ بولا کرو، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اتنی بات سنیں، ڈاکوں کے سردار کی آنکھوں میں پانی آ کر فرمایا تیرے جیسے اگر ماں مل جاتی تو لوگوں کا مان نہیں لوٹتی۔ پوری کی پوری جماعت نے توبہ کی اور اپنے روح کو بیت اللہ کے طرف۔ ماں میں دینداری آتی ہے، وہ دینداری اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب بختیار کاکی جب میرے پیٹ میں تھے تو اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، ماں کی دینداری کا اثر۔ مولانا عمر صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اپنی بات میں کہ جب میں چھوٹا تھا میری ماں مجھے سبق دیتی، کمرے میں اندھیرے میں دیے کے نیچے۔ ایک دن میری والدہ نے کہا کہ اللہ وہ دن دکھا دیں کہ تیری بات سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو، جنہوں نے مرکز نظام الدین میں 32 سال مسلسل فتح میں بیان کیا۔ 32 سال پالنپور کے چھوٹے دیہات کے آدمی، چھوٹا دیہات، اور کہتے ہیں 82 ملکوں کا سفر کیا، 20 حج کیے، اور اتنی بڑی عالمی ہستی پر دنیا سے رخصت ہوئی۔ ماں میں دینداری آتی ہے تو دینداری اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جن پر اللہ نے کام کو کھولا، کام کو کہیں پر الہام کیا، کام کو اللہ پاک نے ان پر جو ہے کام کو ان کے سینوں پر سر صدر کیا، وہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ بھی فرماتی تھی کہ مجھے میرے الیاس میں سے صحابہ کی بو آ رہی ہے جن سے اللہ نے عالمی پیمانے پر کام لے لیا، جن کی فکریں لندن کی گلیوں میں ہیں، جن کی فکریں امریکہ میں، اور جن کی فکریں فیجی میں، جہاں دنیا میں سب سے بڑی اذان ہوتی ہے فیجی میں، ان ملکوں تک اللہ پاک نے آپ نہیں پہنچے، آپ کی فکریں، آپ کا درد، آپ کا غم، آپ کے آنسو، آپ کی جان مال کی قربانی اور آپ کی نیتیں ان ملکوں میں پہنچ گئی، جماعت بعد میں پہنچی، لیکن آپ کا درد و غم ان ملکوں میں پہلے پہنچا ہے۔ 200 سے زیادہ ملکوں میں اللہ پاک نے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو کہتے پہنچا دیا کہ آپ کی فکروں کا اثر ہے۔ اس میں ماں کا بڑا جو ہے، ماں کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، جس نبی کی بیوی نے نبی کا ساتھ دیا، اس نبی کا دین دنیا میں چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت رضی اللہ عنہا نے ابراہیم علیہ السلام کی فکر میں ساتھ دیا۔ اللہ پاک نے دنیا میں دین ابراہیم کو چلایا ہے۔ ہمارا دین ابراہیم کی ملت پر ہے کہ بیابان جنگل میں جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر بیت اللہ بنا ہے، ایسے پہلے کچھ نہیں تھا۔ زی زرید قرآن کہہ رہا ہے، بالکل رنگ پردیش، ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے حکم اللہ کا پورا کر دیا کہ اپنی چہیتی بیوی اور اپنا چھوٹا بچہ لانا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ اس کو چھوڑو۔ حکم پورا کرنے میں ایک عورت نے نبی کی مدد کر دی۔ اللہ پاک نے دنیا میں دین ابراہیمی کو چلایا ہے۔ ہمارا دین ابراہیم کی مدد پر ہے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح کے اندر میں آئی ہے، اور کہتے ہیں آپ نے اپنے مال کو نبی کی اشاروں پر لگایا ہے۔
آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ ایک دم گھبرا گئے، آپ پر ٹھنڈی کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ کسی کے مکان پر نہیں گئے، آپ سیدھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور کہا مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو لوگوں کے دکھ درد کا ساتھ دینے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی عورت ہے جس نے نبی کو تسلی کا سامان دیا ہے، جس نبی کی بیوی نے نبی کا ساتھ دیا، اس نبی کا دین دنیا میں چلا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، مردوں کی محنت کے ساتھ عورتوں کا اگر ساتھ نہیں ملا، مرد کا دین اٹک جائے گا۔ ایک مرد کا بننا، ایک فرد کا بننا، ایک عورت کا بننا، ایک خاندان کا بننا، ایک عورت کا بننا، ایک خاندان کا بننا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، جیسے مردوں کی جماعتیں پوری دنیا میں چل رہی ہے، ایسے ماں مستورات کی جماعتیں مردوں کے ساتھ مستورات محلوں کے مکانوں میں کرتی ہیں، مرد مسجدوں میں کرتے ہیں۔ اس سے گودرا سے ماشاءاللہ مستورات کی 3 دن کی جماعت پہنچی ہے، انشاءاللہ آج بھی یہاں قیام ہوگا، کل بھی ہوگا۔ مستورات جو ہے نثار بھائی کے وہاں پر مولا سے جگہ پر ٹھہری ہیں، آپ لوگوں نے جیسے اللہ کے دین کی بات سنی، ایسے ہماری مستورات میں دین آویں، اس کے لیے جو ہے ان کی تعلیم ہوگی، 2:30 بجے بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سارا کا سارا مجمع جو ہے نماز کے بعد اپنی مستورات کو وہاں پر پہنچا، اور خالی کہنا نہیں ان کو کہ آپ چلے جاؤ، بھائی آپ جو ہے ایک گھنٹہ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر کا کام سنبھالیں، تو جہاں اپنے گھروں کا کام سنبھالتے ہیں تو دین کی نسبت پر جو ہے ان کو اس بات کی فکر دلائی جائے۔ دیکھو ماشاءاللہ مستورات کی جماعت ماشاءاللہ کی قربانی لے کر آئی ہے، سارے اپنے گھروں کے جو ہے ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ مستورات جو ہے ان کے پاس جائے گی، ان کے پاس بیٹھے گی، ان کی تعلیم سنے گی، اور پھر ہمارا جو ہے مردوں کا بیان سنے گی، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا اثر آئے گا، اور یہ جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کے کاموں میں، اور مستورات ہمارے کاموں میں مددگار بنے گی۔ اس کے تمام جو مرد جو ہے وہاں پر پہنچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ انشاءاللہ افطاری گشت ہے، مغرب میں گشت ہوگا، اس میں بات ہوگی، سارے کے سارے ساتھی جو ہے وہ نیت کریں انشاءاللہ، مغرب کا پورا وقت پائے کریں انشاءاللہ۔